جی میم، بہت شکریہ کہ آج آپ کشمیر ایکسپریس کی جو 23 سالہ جدوجہد ہے اس کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ کشمیر ایکسپریس اپنی سالگرہ کی تقریب کر رہا ہے اور اس میں آپ نے رونق بخشی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایکسپریس کشمیریوں کی آواز اور مسئلہ کشمیر کو عوام کی امنگوں کے مطابق اس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے یہاں پر آنا، آپ کی سالگرہ کے اوپر ایک دفعہ پھر، اور میری بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں، اور یہ ایک مظلوموں کی زبان ہے، بلکہ حریت کا جو پکار آپ کہیں، یا حریت کی جو ایک بہت دلیرانہ قسم کی جو ایک سپورٹ سسٹم ہے، وہ آپ لوگوں کا اخبار ہے، اور ایک بہت پرانا ایک رشتہ ہے ان کا تحریک آزادی کے ساتھ، بلکہ اس اخبار کے جو مالکان اور جتنے بھی اس کی ٹیم کے صحافی ہیں بڑے عظیم ہیں، آپ سب کے گھروں سے بہت بڑی بڑی جو ہیں قربانیاں جو آپ لوگوں نے دی ہیں تحریک آزادی کے لیے، تو آپ نے ہمیشہ جو ہے ایک ان بائسڈ ہو کے جو اصل جو واقعات ہو رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، جو سچ ہے وہ آپ نے دنیا کے سامنے دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے بھی جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے ان کی پازیٹیو باتیں ساری جو ہیں، آپ نے ہمیشہ جو قلم کی جو پاور ہے، جو سچ کی پاور ہے، وہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، تو اس لیے بھی فیل کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پہ ہم آتے ہیں۔ بچی پرائم میں ہوتی تھی تب سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اور گائیڈنس بھی لیتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آگے کس طرح ہم اپنی تحریک آزادی کو سب لوگ مل کے، سارے جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، کیونکہ جو ایک جرنلزم کی پاور ہے، جو ایک بہت اسٹرانگسٹ پاور ہے دنیا کے اندر، اپنی تحریک کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں۔ کشمیر ایکسپریس نے جہاں آزاد کشمیر میں پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، عوام ہے، اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب دیکھا جائے تو ہندوستان نے جو نام نہاد جمہوری چہرہ اپنایا ہوا ہے، اگر وہاں ایک نہتہ کشمیری شہید ہوتا ہے تو اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ، اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان کا اپنا چہرہ داغدار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی آواز کو دنیا تک پہنچایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان نے جو لگائے ہوئے الزامات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، اور کیا ان الزامات کے بعد اس کا اپنا چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا؟ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اب کیا ہو رہا ہے، ساری مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جو ظلم مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہندوستان کی مائنورٹیز کے ساتھ ہندوتوا نے کرنا ہے۔ تو جب ان کو حریت کے رہنما ہمارے کہتے تھے وہاں پہ یونیورسٹیز میں جا کے کہ کشمیریوں کا ساتھ دو، کشمیریوں کا حق اور سچ کی بات ہے، UN کی قراردادوں کی بات ہے، اور خود نہرو یہ لے کے گئے تھے، تو اپنے وعدوں سے نہ مکرو۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ وہ حال ہو اور تم مقابلہ نہ کر سکو، کیونکہ وہ کشمیری نہیں ہے۔ کشمیری تو کفن باندھ کے شروع سے ان کی جو ایک صدیوں سے ایک تحریک چل رہی ہے، تو میرا تو یہی پیغام ہے ہندوستان کی عوام کو بھی، کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے سر کاٹے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے بھی بدتر کشمیری قوم کے ساتھ جو نسل کشی کی گئی ہے، آپ کشمیریوں کی آواز بنے، اور دنیا بھر میں کہوں گی، ورنہ تو ہندوستان ٹوٹنے کو آ رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو تھریٹس وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی طرف دے رہا ہے، جو دہشت گردی میں جو بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں، ہر جگہ جو قتل عام کیا ہوا ہے، RSS خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور ہم خود حال ہی میں ہمارا گھر اس کا ٹارگٹ ہوا ہے، اور یاسین صاحب جو سب سے ایک عظیم ترین رہنماؤں میں سے ہیں، وہ پھانسی گھاٹ ان کو ہندوستان کی سرکار چڑھانا چاہ رہی ہے۔ تو میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، آپ لوگ سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے ہمارا، اور آپ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آزاد کشمیر کی جو ڈائسپورا ہے، آپ اتنی بڑی اور مضبوط تحریک بن سکتی ہے یاسین صاحب اور تمام حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے۔ اور آپ سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ اپنے جو اکنامک ایشوز کے لیے آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں آپ سب کی، آپ کے مسئلے ہیں جن کو سننا چاہیے، اور گریونسز ہوں گے، مگر جو تحریک کی بات ہے، جو قربانیوں کی بات ہے، جو آپ پہ فرض ہے، جو چیخیں پکار مقبوضہ جموں کشمیر کی وادیوں سے آ رہی ہیں، جو ہر گھر کے اندر جو ہے کسی شہید کا خون ہے، کوئی آپ کی بہن بیٹی کی وہاں پہ عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں جو ہے ان کو پھینکا جا رہا ہے، تو آپ ہی ان کی جو سیسا پلائی دیوار ہیں ان کے لیے اس وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بالا تر ہو کے، جس بھی ہم آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل پارٹی کے، ہم سب یکجا ہو جائیں اپنی تحریک آزادی کے لیے، اور اپنے اندرونی مسائل سے نکل کے
ایک دفعہ پھر جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ میں سے کون کون جو ہے نکلے گا اور آزادی کی پکار جو ہے وہ اتنی منظم طریقے سے اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ ہندوستان کے ایوانوں تک پہنچے. تو آپ لوگ نکلیں, جاگیں, کشمیر کے جو مسلمان ہیں, کشمیر کے جو لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے, وہ نکلیں اور ایک بہت بڑے قافلے جو ہے وہ نکالیں ہر گلی کوچے گاؤں سے, اور یاسین ملک کی رہائی, آسیہ اندرابی صاحبہ کی رہائی, شبیر شاہ صاحب کی رہائی, مسرت عالم صاحب, جتنے بھی ہمارے جو کشمیری اور مظلوم کا ساتھ دیں. یہ اسلام بھی آپ کو سکھاتا ہے, حسینیت بھی یہی ہے, حق اور سچ کا ساتھ دینا. تو یہ تو آپ کے اپنے ہیں. تھینک یو. ہندوستان کو اب 75 سال گزر جانے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق آزاد ہوگا اور کشمیر کشمیریوں کا ہے. تھینک یو ویری مچ.